اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد بعدد المزمل والخصائص۔ ناظرین ٹی آر ٹی وی السلام علیکم۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا روحانی یوٹیوب چینل ہے اور یہ تحفہ روحانیات ہے، ہم آپ کے لیے تحفے دیتے ہیں۔ تو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ولی اللہ بننے کا وظیفہ۔ بہت سے ایسے دوست ہیں کہ جنہوں نے اس بات کا ہمیں اظہار کیا، اس خواہش کا اظہار کیا کہ ہم جتنی بھی محنت کرتے ہیں اس میں روحانیت پیدا نہیں ہوتی، ہم اللہ کے نزدیک ہونا چاہتے ہیں، تو ایسا کوئی وظیفہ بتائیں کہ ولی اللہ ہم بن جائیں۔ ولی اللہ یعنی کہ اللہ کے دوست۔ اب آپ کو اس بارے میں ایک میں مثال دیتا ہوں، اور وہ مثال ایسی زبردست قسم کی ہے، اور یہ ایک ایسا سچا واقعہ ہے کہ جو علامہ اقبال نے بتایا۔ علامہ اقبال سے کسی نے سوال کیا کہ آپ حضرت علامہ اقبال ہیں اور آپ اتنے بڑے ولی اللہ ہیں، تو یہ آپ کیسے بنے؟ آپ کس طریقے سے بن گئے اتنے بڑے ولی اللہ؟ اور پھر علامہ اقبال نے فرمایا کہ تو تم بھی بن سکتے ہو، کیونکہ علامہ اقبال کے پاس حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طرح کے کئی بزرگ آپ سے ملاقات کے لیے آتے تھے، اور بالکل ایسے آتے تھے کہ جیسے ایک مشہور واقعہ بھی ہے حضرت داتا علی حجویری کا، اور اسی طرح سے حضرت وارث پاک سرکار کا بھی واقعہ ہے۔ تو ایسے کئی واقعات ہیں علامہ اقبال کے بارے میں کہ ان سے بڑے بڑے ولی اللہ ملاقات کے لیے آتے تھے۔ اب وہ کس طریقے سے، انہوں نے فرمایا کہ یہ تو تم بھی بن سکتے ہو ولی اللہ، اس میں کوئی ایسی بات نہیں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کیسے ہی بن سکتے ہیں، آج یہ آپ ہمیں بتا دیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے گنتی کر کے 1.25 کروڑ بار، 1.25 لاکھ نہیں 1.25 کروڑ بار درود پاک کا ورد کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ایسا خوبصورت وظیفہ ہے یہ کہ اگر کوئی بھی شخص چاہے کہ وہ ولی اللہ بن جائے اور دنیا سے وہ کنارہ کش ہو جائے، یعنی کہ دنیا میں بھی رہے، ولی اللہ کا مطلب یہی ہے کہ دنیا میں بھی رہے اور پھر اس کے بعد اللہ کے نزدیک بھی رہے۔ دنیا کو چھوڑ کر تو سبھی ہو جاتے ہیں، تو ایسا ولی اللہ اللہ کے زیادہ نزدیک ہوتا ہے کہ جو حقوق العباد بھی پورے کرتا ہے اور حقوق اللہ بھی پورے کر رہا ہوتا ہے۔ تو علامہ اقبال کے اس فکرے کے بعد وہ شخص چونک گیا اور اس نے کہا کہ حضور آپ مجھے بتائیں کہ یہ کس طریقے سے ممکن ہے؟ تو علامہ اقبال نے فرمایا کہ میں نے 1.25 کروڑ بار درود پاک کا ورد کیا۔ اور درود پاک کون سا ہے؟ درود پاک اب آپ نوٹ فرما لیں، درود پاک ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ میں اکثر اپنے دوست احباب کو بھی بتاتا رہتا ہوں کہ آپ اس درود پاک کا ورد کریں، اور اگر آپ روحانیت کی منازل طے کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس درود پاک کو ورد میں اپنے لے آئیں، اور ہر وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وضو بے وضو آپ کی سانس میں، آپ کی روح میں یہ درود پاک ہو، کیونکہ درود پاک تو یہ ایسا قرآنی درود ہے کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے 10 رحمتیں اس بندے پر نازل کرتا ہے جو کہ ایک بار یہ درود پاک پڑھتا ہے۔ اب ان 10 رحمتوں میں سے سب سے پہلی رحمت تو یہ ہے کہ آپ اللہ کے نزدیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو وظائف میں ناکامی ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ رزق اور معاشی تنگی کا شکار ہیں، آپ بندشوں کا شکار ہیں، اور آپ اسی طریقے سے امراض کا شکار ہیں، آپ گناہوں کے دلدل میں ہیں، تو آپ اس درود پاک کا ورد کر لیں۔ یہ ایسا مجرب ترین وظیفہ ہے کہ جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جب آپ شروع میں یہ درود پاک پڑھیں گے تو آپ کو اس کے اثرات نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ بہت تیزی سے بلندیوں کی طرف جا رہے ہیں، آپ ہوا میں پرواز کر رہے ہیں، سرسبز پہاڑ نظر آئیں گے، دریا نظر آئیں گے، جھرنے نظر آئیں گے، تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کی وہ پرواز شروع ہو گئی ہے، روحانیت کی پرواز شروع ہو گئی ہے۔ یہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کو اس کا ثواب اور اجر ملتا رہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا روحانی مزاج اسی طرح سے برقرار رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہر دکھ سے، درد سے، بیماری، رنج و غم، مصیبت، حادثہ، پریشانی، جادو سحر سے محفوظ رکھیں۔ اللہ حافظ۔ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ ہی سبسکرائب کا بٹن دبائیں اور گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔